لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم رحمت اللہ علیہ اسی کیفیت کو بیان کرنے کے بعد آگے آتے ہیں کہ اے خوش نصیبو، تمہارے اندر جو زنار نے قبضہ کر رکھا ہے، تمہارے اندر جو گناہوں کے تسلسل نے میل کچیل کا ایک جال بن رکھا ہے، اس کو توڑنے کے لیے تلوار چاہیے، اس کو توڑنے کے لیے تلوار چاہیے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، دل پر جب میل آ جائے، زنار چھا جائے تو ذکر کی قوت سے، ذکر کی تلوار سے اس کو قطع کرو، آزاد کر دو اس دل کو۔ حضرات میں اور آپ 100 سال ذکر کرتے رہیں، نہ تلوار چلے نہ زنار کٹے، نہ تلوار چلے نہ روشنی پھیلے، تو جناب رومی فرماتے ہیں وقت ضائع نہ کرنا، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ تلوار کہاں سے آتی ہے۔ نہ وقت ضائع کرو، نہ ادھر ادھر پھرو، یہ تم جلیاں مارتے ہو کہ تجلیاں ملے، نہیں ملتی۔ یہ تیری جلی کب کھینچے گی تجلی؟ میں بتاتا ہوں تمہیں وہ تلوار کہاں ہے کہ جو چلے گی فاصلے مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ وہ کہاں سے ملتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں تیغ ذرات خانہ اولیاء، دیدن ایشاں شمارا کیمیا، دیدن ایشاں شمارا کیمیا۔ تمہیں وہ دل کی میل اتارنے کے لیے، وہ جال اور زنار توڑنے کاٹنے کے لیے تمہیں تلوار چاہیے۔ میں تمہیں اسلحہ خانہ بتاتا ہوں، وہ اسلحہ خانہ کہاں ہے، اس اسلحہ خانے کا مالک کون ہے، وہاں پہنچو، وہاں وہی پہنچتا ہے جسے اسلحہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کو نہیں ضرورت وہ جاتا ہی نہیں، تو وہ جو ہی پہنچتا ہے تو وہ اسلحہ خانے کا مالک نظر میں نظر ڈال کر دیکھتا ہے، نظر میں نظر ڈال کے دیکھتا ہے کہ یہ طالب تلوار ہے، طالب تلوار ہے، اس کا سفر بیکار نہیں ہے، طالب تلوار ہے، مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں جناب رومی ولی اللہ کی بارگاہ میں جا، وہ ایک ایسی تیغ تمہیں عطا فرمائے گا کہ جب وہ چلے گی تو تمام قدورتوں کو کاٹ کے چلی جائے گی۔ اور دو فائدے ہیں، دو فائدے، ایک تو وہ تمہیں تلوار دے گا، ایک تو وہ تمہیں تلوار دے گا، اور دوسرا اپنا دیدار دے گا۔ دو فائدے ہیں، تلوار اور دیدار، یہ دو چیزیں عطا ہوں گی۔ تو یہ فرماتے ہیں تیغ در ذرات خانہ اولیاء، دیدن ایشاں شمارا کیمیا۔ حضرات یہ جو کیمیا گر ہوتے ہیں نا، ان کے پاس ایک نسخہ آ جاتا ہے، یہ تانبے کو پگھلا کر اس میں ایک ذرہ ڈالتے ہیں، اس اصل جوہر کا، تو وہ سب سونا بن جاتا ہے۔ یہ ان کو کہتے ہیں کیمیا گر۔ تو فرماتے ہیں کہ تیری یہ جو خاک، یہ جسم ہے نا، یہ سارا تانبا ہی بنا ہوا ہے، تانبا۔ اب اس کو وہ عشق میں پگھلا کر نور نبوت کی یہ کرن ڈالیں گے تو یہ خالص طلا بن جائے گا۔ وہ کیمیا گر لوگ ہیں،
اس لیے تم جاؤ، ایک تو اس اسلحہ خانے سے تمہیں تلوار عشق ملے گی، ایک تو اس اسلحہ خانے سے تمہیں تلوار ذکر ملے گی، ایک تو اس اسلحہ خانے سے تمہیں تیغ وفا ملے گی۔ جو جفاؤں پر وفا کا اثر ہوگا تو دل صاف صاف اجلا اجلا ہو کر محبوب کے دیدار کے قابل ہو جائے گا۔ تو فرمایا اس کے بعد اگر تلوار ملنے میں دیر بھی ہو گئی تو وہ کیمیا گر ہے، اپنے دیدار سے تمہیں وہ شوق دے گا کہ تم سجدوں کا ذوق لے کر آئے گا۔ سجدہ تو تیرے پاس پہلے بھی ہے مگر ذوق سجدہ نہیں ہے، عبادت تو تیرے پاس پہلے بھی ہے مگر لذت عبادت نہیں ہے۔ جب تم کیمیا گر کے پاس جاؤ گے تو وہ سجدے کی ادا بھی بتائے گا، سجدے کی ادا بھی بتائے گا اور لذت کی تاثیر بھی بتائے گا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ دودھ سفید ہوتا ہے اور چینی اور گڑ یہ میٹھے ہوتے ہیں، ہم صرف لفظ اور اس کی تعبیر اور اس کی تفسیر اور اس کی تحویل کرنا جانتے ہیں، لیکن یہ کیمیا گر یہ لفظوں کی تعبیر نہیں کرتے، یہ کھلا کے بتاتے ہیں بتاؤ میٹھا ہے کہ نہیں۔ میں اور آپ کہیں گے دودھ سفید ہے، وہ اس طرح نہیں کرتے، وہ دودھ سفید ہے اور دودھ میٹھا بھی ہے، وہ ایسا نہیں کرتے، وہ جام میں دودھ ڈالتے ہیں، فرمایا دیکھو سفید ہے، دیکھ لیا تو نے سفید ہے، پیو، میٹھا بھی ہے، پلا بھی دیا، دکھا بھی دیا۔ تو اس لیے فرمایا دیدن ایشاں شمارا کیمیاست۔ آگے جا کے وہ فرماتے ہیں اللہ غنی کیمیاست عجب بندگی یہ پیر مغاں خاک او گشتم و چندی درجاتم دادن۔ ان کی بارگاہ میں پہنچا، مطالبہ تھا ایک کیفیت کا، انہوں نے کیفیت کیا دی، کیفیتوں کے اندر ہی غوطہ لگوا دیا۔ یہاں آ کے جناب رومی پھر ایک بات فرماتے ہیں کہ اگر پیر کامل نہ ہو تو تیری طلب تو ایسی ہے کہ جو آدمی راستہ بھول جائے، تھک جائے، سستانے کے لیے سائے دار درخت کے نیچے ٹانگیں دراز کر کے بیٹھ جائے، قریب سے جو گزرے یا کسی کی جھونپڑی سے ہی خود گزرے تو مطلوب مقصود محبوب کے آستانے کا راستہ پوچھنے پر مجبور ہوتا ہے۔ پھر وہ ہر ایک سے پوچھتا ہے، جو لوگ نہیں جانتے وہ یہ کہتے ہی نہیں کہ ہم نہیں جانتے، چونکہ پتہ ہوتا ہے اس آدمی کو اس لباس اور صورت والا راستے کا باخبر ہوتا ہے، تو یہ اس لباس میں جب دیکھتا تو پھر ہر ایک سے پوچھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر چونکہ وہ بھی راستے اور منزل کی خبر نہیں رکھتے، اس کی ساری عمر برباد کر دیتے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اپنا بید ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے اس کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے راستہ اس سے پوچھو جو کامل ہو، عارف ہو، دانا ہو، صاحب نظر ہو اور ہمدردی اور وفا والا ہو، ہمدردی اور وفا والا ہو، جو تمہیں اس منزل کی رہنمائی کرے۔ پھر یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک یہ کہتا ہے ادھر سے گزرو، وہاں سے دائیں ہو جانا، آگے جا کے ناک کی سیدھ پہ چلے جانا، پھر دائیں ہو جانا، پھر جنگل آئے گا، وہاں آگے پھر نہر آئے گی، عبور کرو گے منزل پاؤ گے۔ ایک یہ ہے، اور ایک وہ کہ طالب کی طلب دیکھتا ہے، طالب کی طلب دیکھتا ہے، اس کی مستی اور سوز طلب میں اس کا تڑپنا دیکھتا ہے۔ ہجر کی وادی میں اس کا یوں زار و قطار رونا دیکھتا ہے، تو پھر وہ اسے صدائے وصل بھی دیتا ہے، ندائے وصل بھی دیتا ہے اور لقائے محبوب کی منزل پر پہنچاتا بھی ہے۔ تم میرے ہو جاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ راستے میں بدلو گے تو نہیں، ارادہ بدلو گے تو نہیں، راستے میں چھوڑو گے تو نہیں، چونکہ میں اپنی جگہ سے اب تمہیں لے کے جا رہا ہوں، تیرے محبوب سے تجھے ملانے جا رہا ہوں، صرف تیرا ہی کب ہے اس لیے جا رہا ہوں کہ تم جا رہے ہو نا، تیرے ذریعے میں بھی دیکھ لوں گا، آؤ پھر میرے ساتھ آؤ،
شرط یہ ہے کہ ساتھ نہیں چھوڑو گے. جہاں میں رکوں گا تم نے رکنا ہے, جہاں چلوں گا تم نے چلنا ہے, جہاں بیٹھوں گا تم نے بیٹھنا ہے. جو کھاؤں گا وہی کھاؤ گے, نہیں کھاؤں گا تو نہیں کھاؤ گے. میں کچھ پیوں گا تو پیو گے, جو نہیں پیوں گا تو تم نے نہیں ذکر کرنا. اس عہد کے مالک ہو. میں اسی ملک کی مثال نہ بتا دوں, جب آپ M1 پہ, M6 پہ, M4 پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے موٹا حرف لکھا ہوا آتا ہے نو یو ٹرن. M1 پہ سوار ہو جائے. یہ دیگر ایشیا تو نہیں ہے نا کہ جب جہاں سے ہو گاڑی پلٹ لو. یہ اس موقع پر حکم یہ ہے کہ اب آگے جانا ہے, پیچھے نہیں آ سکتے. تو دنیا کا اگر یہ قانون ہے کہ دنیا کی مین روڈ پر, شاہراہ اعظم پر تم جب سوار ہو جاؤ, چڑھ جاؤ تو پیچھے نہیں آ سکتے, تو عشق کے سفر میں پیچھے آنا کا بھرا ہوا ہے. اب تو تم اس راستے پہ چڑھ گئے ہو جو عشق کا سفر ہے, یہاں تم کیسے واپس آ سکو گے؟ تو فرمایا اسی کے ساتھ ہونا جو ڈرائیور بھی ہو, منزل جانتا بھی ہو, اور تمہیں وفا و حیا کے ساتھ محبوب کے وصال کے لیے منزل پہ جا کے چھوڑ آئے. تو پھر اس لیے فرمایا کہ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست, پس بہر دستے نبایت داد دست. اس لباس میں بہت سارے نکمے, چور, اچکے یہ رہنما اور راہبر بن کے آ گئے. یہ پیر, کامل, ہادی, کتب, غوث, ابدال بن کے آ گئے. تم یہ خود بھٹک گئے ہیں. ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا. جو محبوب کی منزل کی بارگاہ کی خبر نہ دے اس کی بات پر یقین نہ کرنا. یاد رکھنا کہ ان کے چہرے, ان کا لباس, ان کے ہم جلیس, ان کے محفل کے پروردہ, ان کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. ان کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. 10 سال جس نے اس کے ساتھ گزارے, اگر وہ یہ ہے اور اس کو یہ کچھ ملا ہے تو یہ تو پہلے ہی ہمارے پاس ہے. معلوم ہوا کہ یہ چور چوری کے لیے اس نئے لباس کے اندر آ گیا ہے. حضرات, میرے استاد شیخ معظم محدث اعظم پاکستان, ان سے کسی نے کہا کہ یہ مولوی اور پیر چور ہو گئے ہیں. یہ مولوی اور پیر چور ہو گئے ہیں. تو انہوں نے فرمایا نہیں, چور اس لباس میں آ گئے ہیں. مولوی اور پیر چور نہیں ہوتا, چور اس لباس میں آ گیا ہے. تو یہ رہنما بھی آج کل کے ایسے ہی ہیں. اللہ غنی.